السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے کہ ہماری قرآن کلاس کی ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے انویٹیشن دیا ہے کہ آپ مستورات جو عورتیں ہیں وہ اللہ کی جماعت آئی ہوئی ہے عورتوں کی تبلیغی جماعت، آپ اس میں شامل ہوں. آپ 3 روزہ ہے اور آپ آئیں اس میں شامل ہوں اور اللہ کی باتیں سنیں. تو کیا ایسی جماعت میں جانا یا اس طرح کی انویٹیشن قبول کرنا کیا صحیح ہے؟ اور تبلیغی جماعت کیا اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں تو یہ کہاں تک درست ہے؟ پلیز آپ ہمیں گائیڈ کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجیے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. آپ نے سوال سن لیا ہے. میرا من پسندیدہ سوال ہے. میں چونکہ تبلیغی جماعت میں 10 سال رہا ہوں اور فضائل اعمال بہت اچھی طریقے سے پڑھتا بھی تھا اور پڑھایا بھی کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو خرافات تبلیغی جماعت کے اندر فضائل اعمال میں یا علماء دیوبند کی کتابوں میں ہے وہ شاید ہی مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب مجھے مقارنہ کرنے کا موقع ملا اور سعودی عرب آیا، شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ صالح الفوزان، آپ کی خدمت میں چونکہ آپ نے سعودی عرب یہ فتویٰ بھیجا ہے سننے کے لیے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی محفل میں. ان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے، سن لیجئے. كما تفعله جماعة تبلیغ السنة أم بدعة؟ جماعت تبلیغ کے لوگ نکلتے ہیں، کوئی 10 دن کے لیے نکلتا ہے، کوئی 40 دن کے لیے نکلتا ہے، کوئی چلے کے لیے نکلتا ہے وغیرہ وغیرہ. کیا یہ درست ہے، جائز ہے؟ وهل يجوز الخروج مع هذه الجماعة؟ اور کیا اس جماعت کے ساتھ ہمیں نکلنا چاہیے؟ كان الشخص متعلما العلم الشرعي، وہ شخص خاص طور پر جو متعلماً جو کہ علم رکھتا ہو، کیا اسے نکلنا چاہیے؟ هذا لا يجوز. شیخ نے شروع میں ہی یہ فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ غیر مناسب بات ہے. کیوں غیر مناسب ہے؟ سن لیجئے. هذا الخروج اللي هو 40 يوم أو 4 أشهر 4 أيام أو 40 يوم أو 4 أشهر، هذا بدعة. یہ 40 دن کے لیے نکلنا یا 4 مہینے کے لیے نکلنا یا 4 دن کے لیے نکلنا یا گشت میں اس طریقے سے گھومنا، یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اس طریقے سے دعوت کے کام میں اس تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے. اور یہ جماعت تبلیغ جو ہے صوفیوں کی تنظیم ہے، صوفی جماعت ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فضائل اعمال میں کس طریقے سے شرک بھرا پڑا ہے. ثبت یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ تبلیغی جماعت صوفیوں کی جماعت ہے. من دیوبندیین، یہ دیوبندی تنظیم ہے جہاں کا میں رہنے والا ہوں. بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے عاقل صاحب آپ تو دیوبند کے رہنے والے نہیں ہیں. بھائی میرے، میں دیوبندی ہوں اور آج بھی دیوبندی ہوں، لیکن عقیدت الحمدللہ عقیدتاً دیوبندی نہیں ہوں. تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تبلیغی جماعت دیوبندیوں کی تنظیم ہے، صوفیوں کی تنظیم ہے. یہ ہمارے ملک میں اور غیر ملکوں میں دوسرے ممالک میں جا کر صوفیت کو عام کر رہے ہیں. ینشر الصوفیہ، تبلیغی جماعت صوفیوں کی جماعت ہے اور یہ صوفی پرست یا صوفیوں کے جو عقائد ہیں ان کو عام کرتی ہے. لصاحب السنة وصاحب التوحيد فلا يجوز لصاحب السنة وصاحب التوحيد أن يخرج معهم. اس صاحب التوحید کو اور صاحب سلیم منہج کو ان لوگوں کے ساتھ نکلنا نہیں چاہیے تبلیغی جماعت والوں کے. کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ نکلتے ہیں تو گویا کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں.
واحتج الناس به قالوا فلان خرج معهم. ہاں اب اگر میں ہی چلا جاؤں تو لوگ کہیں گے عاقل صاحب کو ہم نے دیکھا ہے تبلیغ جماعت میں جا رہے ہیں، تو احتج اس کی حجت کی جائے گی کہ جناب فلانے شیخ جو تھے یا فلانے صاحب جو تھے ان کے ساتھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو تنظیم اچھی تنظیم ہے. او الناس رجعوا معهم او في البلد، فيجب ان يؤخذ هؤلاء. یجب ان یرفض ہؤلاء، شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نکلنا نہیں ہے بلکہ ان کو صحیح طور پر دعوت دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو نکلتے ہیں وہ دراصل صحیح نہیں کرتے. بلکہ ایک میری ویڈیو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی تبلیغی جماعت کے بارے میں شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسے عقائد اگر ان کے پائے جاتے ہوں جو کہ فضائل اعمال میں ہے کہ قبر سے ہاتھ نکل گیا، ایک آدمی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر 2 شیر پڑھتا ہے تو قبر سے ہاتھ نکل جاتا ہے، ایک آدمی طواف کر رہا ہے تو ایک عورت پہ نظر اس کی چلی گئی ہے تو کھوپڑی پر اس کے تھپڑ لا کے رکھ، اور اندر سے آواز آتی ہے بیت اللہ سے. بیت اللہ سے کس کی آواز آئے گی؟ اللہ کی آواز آئے گی نا. ہمارے گھر کا طواف کرتے ہو اور دیکھتے ادھر ہو تو گھر کس کا ہے؟ بیت اللہ. یہ فضائل حج میں یہ واقعہ موجود ہے. تو یہ تمام واقعات خرافات پر مبنی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ ہوں، اور وہ بھی خواتین کی تنظیم، خواتین کی جماعت. تو میں گزشتہ دنوں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا کہ آپ تعلیم لینے کے لیے آپ کو بجائے اس کی متعلم جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ تعلیم دینا، لیکن تعلیم یافتہ تو کوئی ہے بھی نہیں نا. ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے اور اسی کو پڑھا جاتا ہے. وہ فضائل اعمال میں کتنی باتیں بدعقیدگی پر مبنی ہیں، کتنے قصے جھوٹے ہیں اور کتنی احادیث صحیح نہیں ہیں، ضعیف اور موضوع روایات موجود ہیں. یہاں ہماری ویڈیوز آپ اگر تبلیغی جماعت کے بارے میں دیکھ لیں گے، اور یہی وجہ ہے، صرف اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ شیخ عبدالعزیز بن باز نے اس تبلیغی جماعت اور جماعت اخوان المسلمین کو ان 73 فرقوں میں شمار کیا ہے، جو کہ جن کا شمار یہ دیکھیے، سنیے یہاں پر سن لیجئے. جماعت التبلیغ جن کے اندر شرک اور بدعات پائی جاتی ہے، کیا ان 73 فرقوں میں 72 فرقوں میں سے ہے جس کا حدیث میں تذکرہ ہے؟ نعم، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان 72 فرقوں میں سے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا ہے کہ میری جماعت، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، کلہم فی النار، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان فرقوں میں، اس فرقے میں سے بنا دے جو کہ جنت میں جانے والا ہو، اور ان فرقوں سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما لے جو کہ جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی فرقہ ہو. اللہم آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من